پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پس وہ ان کے دل جو ہیں وہ پتھر کی مثل ہیں یا اس سے بھی زیادہ شدید ہیں سختی کے اعتبار سے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے بعض وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی نکل جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود پھر بنی اسرائیل نافرمانی کی طرف مائل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرنے لگے، تو گویا کہ ان کے دل بڑے سخت تھے کہ اتنے واقعات، چلیں بعد والی نسلوں نے پہلے والوں کے واقعات سنے تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، پھر اس زمانے کے خود بنی اسرائیل جو اپنی نگاہوں کے سامنے ایسے معجزات کو ظہور دیکھ رہے تھے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مائل ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان کے دل بہت سخت ہیں، بلکہ پتھر سے بھی، پتھروں کی طرح ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھروں سے زیادہ سخت اس لیے ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا، جو ذی شعور ہے کہ بعض پتھروں سے پانی جاری ہوتا ہے، ان سے نرم پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اس شعور کی برکت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اللہ کے خوف کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ تو جب پتھر اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور خشیت اللہ ان کو گرا دیتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو پھر تمہارے دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح ہیں یا پتھروں ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی الہامات فرماتا ہے، یہ بظاہر شرعی اعتبار سے بے جان ہیں، بلکہ ہماری سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بے جان اشیاء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا کہ یہ ذی شعور ہوتے ہیں، باقاعدہ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، واضح طور پر آپ نے سیاہ ستہ میں اس کو ملاحظہ بھی کیا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ بخاری کی روایت بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے، میں جس مقام سے گزرتا تھا مجھے سلام کرتے تھے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ پتھروں کو باقاعدہ اللہ نے شعور کی دولت سے نوازا ہے اور یہ پتھر سلام وغیرہ بھی کیا کرتے ہیں۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت میں ارشاد ہوتا ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر جان بوجھ کر اسے سمجھنے کے بعد بھی اس میں تحریف کر دیتا ہے، تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں کے سامنے اس بات کو کیوں ظاہر کرتے ہو، کیوں بات بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر واضح فرما دی، تاکہ یہ تمہارے پاس جا کر تم پر ایک حجت قائم کر دیں۔ یعنی تم ان مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تم پر واضح کی ہیں، لیکن جب تم یہ مسلمانوں کے سامنے بیان کر دو گے تو برود قیامت یہ تم پر حجت قائم کریں گے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ان پڑھ ہے، انہوں نے کتاب اللہ کی صرف ظاہری عبارت پڑھی ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، وہ کتاب کو نہیں سمجھتے ہیں مگر وہی جو ان کے بڑوں نے ان کو بتا دیا۔
اور بے شک یہ فقط گمان کر رہے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ خرید لیں اس کے ذریعے تھوڑے عوض حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو بربادی ہے ان کے لیے اس سبب سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ویل ہے ان کے لیے اس سبب سے جو انہوں نے کمایا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی کہ آپ کے زمانے کے یہود اگر آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو اس میں آپ کی تبلیغ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ 4 ایسے گروہ ہیں کہ جن میں ایک ایسی صفت موجود ہے جو صفت ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے 4 گروہوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ یہود کے گروہ تھے 4 گروہ، اور ان کے بارے میں یہ بیان فرما دیا کہ ہر ایک میں ایک ایسی صفت موجود ہے جو اس کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لہذا قصور آپ کی تبلیغ کا نہیں ہے، قصور آپ کی محنت کا نہیں ہے، بلکہ قصور ان کے اپنے اندر وصف جو انہیں راہ ایمان پر چلنے سے روک رہا ہے۔ لہذا یہی ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو یہود تم پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے۔ یہ پہلے گروہ کی باری بیان فرمائی، اور اس گروہ کی جو خرابی ہے، جو اس میں برا وصف تھا، وہ یہ بیان فرمایا کہ یہ کلام اللہ میں تحریف کے مرتکب ہو گئے، تبدیلی کر دی۔ اور وہ تبدیلی 2 طرح کی ہوتی تھی، ایک تبدیلی تو توریت کے احکام میں تبدیلی تھی، اور دوسری اس توریت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی اس میں وہ تبدیلی کیا کرتے تھے۔ احکام میں تبدیلی اس وجہ سے کرتے تھے کہ ایک تو جب ان کی قوم میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو یہ اس کے لیے توریت میں بیان کردہ اس سزا کو بدل دیتے تھے۔ مثلا کوئی بڑے آدمی نے اگر زنا کیا، وہ شادی شدہ ہے، تو توریت میں رجم کا حکم تھا، لیکن یہ اس کو رجم کے بجائے کوڑے کی سزا بیان کر دیتے تھے کہ یہ توریت میں تو کوڑے کی سزا بیان ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسرا، چونکہ یہ رشوت خور تھے، جب کوئی شخص کو جرم کرتا تو وہ یہ کہتا کہ تم ایسا کرو، یعنی اگر 2 فریق ان کے پاس آتے تو جو باطل شخص ہوا کرتا تھا بسا اوقات وہ ان کو پیسے وغیرہ دے کر کہتا تھا کہ توریت کے حکم میں تبدیلی کر دو تاکہ میں اس جرم کی سزا سے بچ جاؤں، تو یہ اس سے رشوت لے کر اس کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات توریت میں بیان ہوئی تھیں وہ یہ تھیں کہ ان کے بال گھنگریالے ہیں، اور وہ ان کے بال گھنگریالے ہیں، اور آنکھیں جو ہیں سرمگی ہیں، یعنی قدرتی طور پہ ان میں سرما لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے عوام الناس کو یوں بتایا کہ نہیں، توریت میں تو لکھا ہے کہ ان کے بال سیدھے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تو یہ ان کی تبدیلی تھی۔ تو گویا کہ جب یہ اتنے جرأت مند ہو گئے، ان کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس چیز نے ان کے قلوب کو سخت کیا، ان کی قلبی سختی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان لانے کے راہ میں رکاوٹ بنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی نہیں تسلیم کرتے تھے، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر تبدیل کر دیتے ہیں۔